بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ تخریج حدیث کے کل 6 طریقے ہیں، یعنی کتب کے ذریعے اور کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس کے کل 6 طریقے تھے۔ اس میں سے تیسرا طریقہ چل رہا ہے، یعنی متن حدیث کے پہلے لفظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا۔ اس میں کل 3 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ عام احادیث کے متعلق کتب، چاہے وہ احادیث مشہور ہو، زبان زد ہو یا نہ ہو۔ اس میں ہم نے گزشتہ کل سبق میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الجوامع یا الجامع الکبیر کہیے، اس کا مفصل تعارف سمجھا تھا۔ آج کے اس سبق میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر نمبر 2 پر جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مفصل اجرا انشاءاللہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس کا مفصل تعارف ہم سمجھیں گے۔ الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، اس کے متعلق 7 باتیں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 پر مؤلف کا نام، نمبر 2 پر حقیقت کتاب، نمبر 3 پر طریقہ تالیف، نمبر 4 پر طریقہ کتابت حدیث، نمبر 5 پر رموز کا ذکر، نمبر 6 پر چند ملاحظات، یعنی 4 باتیں خاص طور پر جامع الصغیر کو لے کر ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور نمبر 7 پر اخیری بات خاص نوٹ۔ یہ 7 باتیں جو ہے ہمیں انشاءاللہ آج کے اس سبق میں سمجھنی ہے۔ نمبر 1 پر مؤلف کا نام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ سبق میں نے بتایا تھا، جمع الجوامع کے مصنف جو ہے وہی الجامع الصغیر کے مصنف ہے، یعنی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اور حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر محمد السیوطی کہتے ہیں، اور مشہور ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سن ہجری 911 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو مصنف کا نام تو میں نے گزشتہ ہی بتا دیا تھا، اور ہر ایک ان سے اچھے سے متعارف ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ آپ کی ایک مشہور کتاب اور آپ کی تصنیف کردہ ایک تفسیر جلالین، جس کا نصف ثانی آپ نے مرتب کیا ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہے، اس لیے آپ حضرات ان کو جانتے ہیں۔ شافعی المسلک تھے، شافعی تھے، لیکن بہت ہی اعتدال تھا اور بہت ہی جامعیت والے مصنف تھے، اور بہت ہی کبار ائمہ شافعی میں جو بہت بڑے ائمہ ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ الجامع الصغیر ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نمبر 2 پر طریقہ حقیقت کتاب، کتاب کی نوعیت کس انداز کی ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اس کتاب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10,031 احادیث ذکر کی ہے۔ جی 10,031 احادیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہے، اور ان احادیث کا انتخاب جو کیا ہے وہ اپنی کتاب جمع الجوامع میں سے کیا ہے۔ اور جمع الجوامع میں جیسے بتایا تھا میں نے، 2 قسم کی احادیث ہے، احادیث قولیہ، احادیث فعلیہ۔ تو یہ 10,031 احادیث کا جو انتخاب کیا ہے وہ جمع الجوامع کی قسم اول، یعنی احادیث قولیہ سے کیا ہے۔ جی
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر جمع الجوامع اور الجامع الصغیر میں فرق کیا ہے؟ تو کئی سارے فرق ہیں، اس میں سے 2 فرق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب یعنی الجامع الصغیر میں 2 باتوں کا التزام کیا ہے۔ نمبر 1 پر وہ احادیث جو ذکر کی ہے تو التزام کیا ہے کہ وہ احادیث مختصر ہو اور صحیح ہو، چونکہ الجامع الکبیر یا جمع الجوامع کہیے اس میں بہت لمبی احادیث بھی ہیں اور کچھ موضوع اور ضعیف روایات کی تعداد بھی ہے۔ تو الجامع الصغیر میں اس بات کا التزام کیا کہ احادیث مختصر لی جائے اور وہ احادیث صحیح بھی ہو۔ اور دوسرا فرق اور دوسرا جو التزام کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کتاب میں کئی ساری احادیث کا اضافہ بھی کیا ہے جو احادیث جمع الجوامع میں مذکور نہیں ہے۔ تو یہ 2 باتیں خاص طور پر جمع الجامع الصغیر میں ہیں۔ تو حقیقت کتاب کے متعلق یہ بات تھی جو میں نے ذکر کر دی۔ نمبر 3 پر طریقہ تالیف۔ طریقہ تالیف سے مراد کہ آپ کا اس میں ترتیب کا انداز کیا ہے روایات کو ذکر کرنے کا۔ چنانچہ یہ پوری کتاب جو ہے الجامع الصغیر اس میں جمعی احادیث الف بائی کی ترتیب پر مرتب ہے، اور جتنے بھی حروف ہجائیہ ہے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے مثلا باب الالف ہے، باب الباء، باب التا، اس طرح، اور اس میں بھی ابواب قائم کیے، مثلا باب الحمزہ مع الباء، جیسے باب الالف مع النون، انما الاعمال بالنیات مثلا روایت، تو وہی باب الالف مع النون فالمیم والالف، اس طرح سے۔ تو آپ نے یہ پوری کتاب جو ہے حروف ہجائیہ یعنی الف بائی کی ترتیب پر مرتب کی ہے، لیکن حرف سے شروع ہونے والی احادیث کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ جتنے بھی حروف شروع ہوں گے مثلا باب الحمزہ سے لے کر باب الیا تک، تو ان احادیث کو 2 قسموں میں منقسم کر دیا ہے۔ نمبر 1 پر وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جس کے شروع میں جس کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا، وہ احادیث جو بلا واسطہ الف لام کے بغیر شروع ہوتی ہے، جیسے مثلا باب الباء میں پہلے مطلقاً احادیث ذکر کریں گے، جیسے مثلا بادروا بالصلاۃ یا بادروا بصلاۃ المغرب، اس طرح کی روایات۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم میں وہ احادیث جو ایسے حرف سے شروع ہوتی ہو لیکن شروع میں الف لام ہو، تو نمبر 2 پر ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں، جیسے مثلا باب الباء میں پہلے میں نے بتایا کہ پہلی قسم میں بغیر الف لام والی روایات، اور دوسری قسم میں وہ روایات اور وہ الفاظ ذکر کریں گے ابتدائی جس کے شروع میں الف لام ہوگا، مثلا الباری ہے، اس طرح سے۔ تو الباء میں ہمیں بادرو والی روایت بھی ملے گی، اور الباری اور الباقی وغیرہ روایت بھی ہمیں باب الباء میں ملے گی۔ تو گویا کہ یہ جو احادیث کی ترتیب ہے اس ترتیب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام جو شروع میں آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مثلا ہمیں الاعمال بالنیت یہ حدیث تلاش کرنی ہو تو حمزہ مع العین میں ملے گی، اور الف لام جو شروع میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح مثلا کوئی روایت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، تو کوئی باب الحمزہ مع اللام میں اس کو تلاش کرے گا تو نہیں ملے گی روایت، بلکہ الف لام کو ہٹا کر دیکھنا پڑے گا، باب المیم مع السین میں جائے گا تو یہ روایت اس کو وہاں ملنے والی ہے۔ تو یہ طریقہ تالیف ہے۔ مختصر طور پر پھر سے میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے
طریقہ تالیف میں احادیث کو دو قسموں میں منقسم کر دیا ہے۔ نمبر ایک پر وہ احادیث ذکر کی ہے جن کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا، اور نمبر دو پر وہ احادیث ذکر کی ہے جن کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، لیکن الف لام کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے۔ باب البا ہے، باب السا ہے، ان میں ہمیں ابتدا میں اگر سا ہے تو وہ روایت ملنے والی ہے، اور شروع میں جو الف لام ہے اس کو ہمیں کیا کر لینا ہے، حذف کر دینا ہے، اس کا شمار نہیں کرنا ہے۔ تین باتیں مکمل ہو گئی۔ چوتھی بات طریقہ کتابت حدیث، یعنی آپ نے اس میں روایت جو ذکر کی اس کا طرز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اولاً حدیث ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا المسلم اخو المسلم روایت ذکر کی۔ اس کے بعد جن محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے تو ان محدثین کے کتب کی طرف مخصوص رموز سے اشارہ کرتے ہیں۔ وہ رموز کیا ہے تو وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے مفصل۔ تو حدیث ذکر کریں گے جیسے المسلم اخو المسلم، اس کے بعد رمز ذکر کریں گے، مثلا خ 4، یعنی بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور 4 کا مطلب سنن اربعہ میں ہے یہ روایت۔ اس کے بعد حدیث کے جو راوی ہے، راوی اعلیٰ یعنی صحابی، ان کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 پر حدیث ذکر کریں گے، نمبر 2 پر رمز ذکر کریں گے، نمبر 3 پر راوی اعلیٰ یعنی حدیث جن صحابی سے ہے ان صحابی کا نام ذکر کریں گے، اور نمبر 4 پر پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ رموز طے کیے ہیں حدیث کے صحیح اور حسن اور ضعیف کے، ان رموز کو ذکر کر کے حدیث کے درجے کو متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث اگر صحیح ہے تو اس کے لیے صاد اور حا کا رمز مرتب ہے۔ صح لکھا ہو تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اگر صرف حا ہو تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، اور اگر رمز زود ہو تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جی، تو یہ 3 رموز آپ نے اپنی اس کتاب میں مد نظر رکھے، صحیح کے لیے صاد اور حا، حسن کے لیے خالص حا، اور ضعیف کے لیے ضاد۔ تو 4 باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے طریقہ کتابت حدیث میں۔ نمبر 1 پر حدیث ذکر کریں گے، نمبر 2 پر رموز ذکر کریں گے، یعنی محدثین نے جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتب میں تخریج کی ہے اس کی طرف اپنے مخصوص رموز سے اشارہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3 پر راوی اعلیٰ یعنی صحابی جن سے روایت مروی ہوتی ہے ان کا نام ذکر کرتے ہیں، اور نمبر 4 پر حدیث کا درجہ رموز سے متعین کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے تو صاد اور حا، حسن ہے تو حا خالی، اور ضعیف ہے تو ضاد۔ 4 باتیں مکمل ہو گئی۔ 5ویں بات رموز کا ذکر۔ تو رموز کا ذکر یہ ہے، اس میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی کہ جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی رموز استعمال کیے ہیں جو جمع الجوامع میں استعمال کیے ہیں، یعنی الجامع الکبیر یا جمع الجوامع میں جو رموز ہے وہی رموز الجامع الصغیر میں بھی ہے، لیکن کچھ فرق ہے، کچھ زائد بھی کتابیں ملائی ہیں اور کچھ رموز میں فرق ہے، اس کی وضاحت کر دوں میں۔ اگر کسی جگہ پر قوف استعمال کیا ہے، قوف، تو اس سے مراد متفق علیہ، یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ جی، قوف سے مراد متفق علیہ یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، جبکہ یہ رمز اگر ہم دیکھنے جائے جمع الجوامع میں تو علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو السنن الکبریٰ ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جی، تو اگر قوف آئے الجامع الصغیر میں تو اس سے مراد متفق علیہ۔ نمبر 2 پر اگر 4 لکھا ہوا ہو، 4 اس طرح سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے سنن اربعہ میں ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف، ان 4 سنن میں ہے۔ اور اگر 3 لکھے ہوئے ہو تو گویا کہ روایت 3 سنن میں ہے ابن ماجہ کو چھوڑ کر،
ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف۔ تو 3 باتیں سمجھ گئے ہم۔ قوف سے متفق علیہ کی طرف اشارہ ہوگا، 4 سے سنن اربعہ کی طرف، 3 سے سنن ثلاثہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی طرف اشارہ ہوگا۔ خو اور دال اگر رمز ہو، خد، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جی۔ اور اگر تا اور خو ہو، تا اور خو، تخ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی التاریخ الکبیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور فا اور رو ہو، فا اور رو، تو علامہ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الفردوس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ چھوٹی ہا اور قوف ہو، چھوٹی ہا اور قوف اس طرح سے، تو اس سے علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ رمز ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے۔ تو میں نے بتا دیا 4 اگر ہے، 3 ہے، خد، تخ، فر اور ہر حق ہے، تو یہ جمعی رموز جمع الجوامع میں استعمال نہیں کیے گئے ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ رموز ایسے ہیں کہ جو الجامع الصغیر میں استعمال نہیں کیے گئے ہیں لیکن جمع الجوامع میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ضاد، جیسے بتایا تھا میں نے کل، علامہ ضیاء مقدسی کی الحادیث المختارہ کے لیے، تو مسند ابو داؤد الطیالسی کے لیے، چھوٹی کاف اور رو، کر، یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کے لیے۔ یہ 3 رموز ایسے ہیں کہ الجامع الکبیر میں ہے لیکن الجامع الصغیر میں نہیں ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جتنے بھی رموز میں نے کل بتائے تھے اور جو اسکرین شاٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ جمعی رموز مشترک ہے الجامع الکبیر اور الجامع الصغیر میں۔ جو کچھ فرق تھا رموز میں وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ ایک اور میں نے محفوظ کیا ہے، میں آپ حضرات کو دکھا دوں۔ جسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سامنے رموز ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہ رموز الجامع الصغیر میں ہے کہ نہیں ہے، جمع الجوامع یعنی الجامع الکبیر میں ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت اب دیکھیے۔ قوف تو بخاری اور مسلم کے لیے الجامع الصغیر میں، اور جمع الجوامع میں یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے لیے۔ 4 کا رمز الجامع الصغیر میں سنن اربعہ کے لیے اور جمع الجوامع میں نہیں ہے۔ 3 کا رمز خد، تخ، فر، حق، یہ یہاں تک جتنے بھی رموز ہے وہ الجامع الصغیر میں ہے لیکن الجامع الکبیر میں نہیں ہے۔ یہ 3 جو میں نے ابھی بتائے یہ الجامع الصغیر میں تو نہیں ہے لیکن الجامع الکبیر میں ہے، اس میں فرق ہے، اتنا آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ بقیہ جتنے بھی رموز کل میں نے بتائے تھے، جو اسکرین شاٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ مشترک طور پر ہے۔ باقی ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ رموز کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ضرور ہمیں متنبہ فرمائے اور ہمیں ضرور خدمت کا موقع دے۔ بہرکیف یہ تو ذکر تھا رموز کا نمبر 5 پر۔ نمبر 6 چند ملاحظات، اس کو بھی ہمیں خاص طور پر سمجھنا ہے، چند ملاحظات کو۔ وہ کیا ہے چند ملاحظات؟ تو یہ چند ملاحظات وہ تقریباً 4 باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ نمبر 1 پر انما الاعمال بالنیات، اگر قاعدے کے روح سے دیکھا جائے تو یہ ہمیں روایت ملنی چاہیے باب الالف مع النون فالمیم والالف میں، یعنی باب الالف میں لیکن اخیر میں ہم نون کے ساتھ، لیکن وہ روایت اس جگہ پر ہم تلاش کریں انما الاعمال بالنیات، تو باب الالف مع النون میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اس حدیث کو تبرک کی وجہ سے، تبرکن اپنی کتاب کا اس حدیث سے آغاز کیا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین نے اس حدیث سے اپنی کتب کا آغاز کیا ہے۔
تو اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کا انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا ہے، اجرا کے دوران انشاءاللہ ہم اس کا معائنہ کریں گے۔ تو یہ بات خاص طور پر قابل ملاحظہ تھی نمبر 1 پر، اس کو میں نے بتا دیا۔ نمبر 2 پر وہ احادیث جن کے شروع میں کان ہے ان کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 2 پر کان اگر حدیث کے شروع میں آتا ہے، جیسے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، اس طرح، تو ان کو آپ نے 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 پر وہ احادیث ذکر کی ہے جن میں شمائل نبوی کو بیان نہیں کیا گیا، جی، تو کانا سے جو روایت شروع ہوتی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر وہ احادیث ہوگی جن میں شمائل نبویہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہوتا ہے، ان احادیث کو ترتیب میں اپنی اصلی جگہ پر ہی رکھا ہے، یعنی باب الکاف مع الالف والنون، آپ دیکھ سکتے ہیں باب الکاف مع الالف والنون۔ اور دوسری قسم وہ احادیث جن کا تعلق شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان احادیث کو حرف الکاف کی دوسری قسم یعنی جس میں الف لام اور غیر الف لام کی جو بات میں نے بتائی تھی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا عنوان لگایا ہے؟ عنوان لگایا ہے باب کان وہی الشمائل الشریفہ، یہ مستقل عنوان لگا کر آپ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ باب کان یعنی کان والی روایات، اور اس میں کون سی احادیث ہوگی؟ شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت۔ اور یہ احادیث جس رقم الحدیث سے شروع ہوتی ہے وہ رقم الحدیث بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، 6470 سے باب کان وہی الشمائل الشریفہ سے کی جو احادیث ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو چند ملاحظات میں 2 باتیں میں نے ذکر کر دی۔ نمبر 1 پر انما الاعمال بالنیات سے کتاب کی ابتدا کی ہے۔ نمبر 2 پر کان سے شروع ہونے والی احادیث جو ہے اس کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 پر وہ احادیث ذکر کی ہے جن کا تعلق شمائل نبویہ سے نہیں ہے، اور نمبر 2 پر وہ احادیث ہے جو شمائل نبویہ سے متعلق ہے اور ان کو بالکل اخیر میں یعنی باب الکاف میں ہی اخیر میں، اور اس کا جو باب قائم کیا ہے باب کان وہی الشمائل الشریفہ، اور جو رقم الحدیث جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے وہ رقم الحدیث ہے 6470، جیسے کہ میں نے یہاں لکھ لیا ہے۔ نمبر 3 پر وہ بات یہ سمجھنی ہے کہ وہ احادیث جو حرف نون سے شروع ہوتی ہے ان کو بھی 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ نون سے شروع ہونے والی روایت، اب نون سے شروع ہونے والی روایات 2 قسم کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بہت ساری روایت ایسی ہے کہ اس میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ساری روایت ایسی ہے کہ اس میں نہا کا لفظ نہیں ہے۔ تو نون کا جو حرف ہے اس میں جو احادیث ہے وہ احادیث 2 قسموں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 پر قسم المناہی، نمبر 1 پر ہمیں ملے گی قسم المناہی، یعنی وہ احادیث جن کے شروع میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پہلے نمبر پر ہمیں وہ روایت ملے گی۔ اور نمبر 2 پر قسم غیر المناہی، یعنی وہ احادیث جن کے شروع میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو بلکہ مطلق نون سے شروع ہونے والا کوئی لفظ ہو، جیسے نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب ہے باب حرف النون کی۔ تو حرف النون میں سب سے پہلے ہمیں روایت ملے گی باب النون قسم المناہی، اور دوسرے نمبر پر دوسری قسم ہوگی قسم غیر المناہی، اس میں نہا کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو قسم المناہی جہاں سے وہ روایات شروع ہوتی ہے وہ روایات ہے تقریباً 9328 سے ابتدا ہوتی ہے، 9328۔ کہاں تک یہ باب قسم المناہی ہے؟ 9576 تک، تو 9300 سے شروع ہو کر 9500 تک قسم المناہی یہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ملاحظات کے قبیل سے تھی۔ نمبر 4
جو ملاحظات کے قبیل سے جو سمجھنی نمبر 4 پر، وہ یہ ہے کہ وہ احادیث جو حرف لا سے شروع ہوتی ہیں، جی وہ احادیث جو حرف لا سے شروع ہوتی ہے ان کو حرف الواو کی احادیث کے بعد ذکر کیا ہے۔ لا والی روایات کو ہمیں اصل تو واو سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن حرف الواو کے بعد لا والی روایات ذکر کی ہے۔ تو گویا کہ اپنی اصلی جگہ جو حرف اللام کے ماتحت ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ حرف اللام کے بعد جب واو مکمل ہوتا ہے اس کے بعد لا والی روایت شروع کیے، اور اس کا جو رقم الحدیث شروع ہوتا ہے وہ 9694 9694 سے لا والی روایت شروع ہوتی ہے۔ کب تک؟ 9987 تک، وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 باتیں خاص طور پر ملاحظات کے قبیل سے تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ آخری بات جو خاص نوٹ تھی وہ یہ کہ جامع صغیر میں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں علامہ مناوی کی جو فیض القدیر ہے اس کی مراجعت کرنی چاہیے، چونکہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ فیض القدیر علامہ مناوی کی کتاب ہے، اس میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج پر استدراکات بھی کیے ہیں، اور حدیث کے حکم میں جہاں اعتراض ہوا ہے ان اعتراضات کو بھی ذکر کیا ہے، جی۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے خاص طور پر 2 باتیں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں ذکر کی ہے، استدراکات اور جہاں حدیث کے حکم پر اعتراض ہوا ہے اس اعتراض کو ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں الجامع الصغیر کے مطالعے کے دوران، اس کے استفادے کے دوران علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فیض القدیر ہے اس کی مراجعات کرنی ہے۔ اس سے 2 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کہیں کسی جگہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا استدراک ہمیں ملے گا، اور نمبر 2 پر جہاں حکم حدیث ذکر کرنے میں غلطی اور تسامح ہوا ہے تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی، 7 باتیں تقریباً الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر کو لے کر، جس کا مفصل ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بقیہ جو کتب ہے انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے، اور اس کے اجرا کو بھی انشاءاللہ آئندہ اسباق میں سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کتب سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔